کچھ لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا حاصل ہوا اس تقسیم بٹوارے سے، اس سے تو انگریزوں کا راج بہتر تھا، سستا زمانہ تھا، قانون کی عمل داری تھی، اس قدر مصائب مصیبتیں تو نہ تھیں۔ دراصل انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس نے غلامی کا عذاب و اذیت نہیں سہی، وہ آزادی کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ ذرا چند لمحوں کے لیے خود کو ایک کشمیری یا فلسطینی تصور کر کے دیکھیں، یا نام نہاد سیکولر بھارت کا شہری مان لیں، پورے بدن میں جھرجھری سی آ جائے گی۔ کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یا آپ کی اولاد کو اپنی مرضی کے لباس کے انتخاب کا بھی اجازت نہ ہو؟ تو سچ تو یہ ہے کہ آج سے 75 برس قبل ہمارے آباء و اجداد نے اپنے بسے بسائے گھر، جائیدادیں، کاروبار، پرکھوں کا ورثہ یوں ہی بے وجہ نہیں چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے آزادی کی اتنی بھاری قیمت بے سبب ادا نہیں کی تھی۔ 1947 میں ہونے والی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے دامن میں کیسے کیسے سانحات، المیے، دل دوز واقعات، دل خراش داستانیں سموئی ہوئی ہیں۔ ایک ذرا دہرائیں تو آنکھیں لہو رنگ ہونے، دل پھٹنے لگتا ہے۔ تو چلیں آئیں، آج آپ کو ہجرت کرنے یا دیکھنے والے خاندانوں کے چند افراد سے ملواتے ہیں اور ان کی دکھ بری داستان انہی کی زبانی آپ کے خوشگزار کرتے ہیں۔ خواجہ رضی حیدر 2.5 برس کی عمر میں اپنے والدین اور ایک بہن کے ساتھ ہجرت کرنے والے معروف شاعر خواجہ رضی حیدر نے اپنے ابا کی ڈائری کے کچھ اوراق پلٹتے ہوئے اور اپنی یادداشتیں کھنگالتے ہوئے بتایا کہ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہم نے اپنے آبائی گاؤں پیلی بھیت یو پی سے پاکستان ہجرت کی۔ میرے والد حکیم قاری احمد مسلم لیگ پیلی بھیت کے صدر تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ 1939 میں جب انہوں نے کانگریسی حکومت کے خاتمے پر یوم نجات منایا تو انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پھر والد صاحب قائد اعظم اور مسلم لیگ کے حامی ہونے کے سبب بھی علاقے میں خاصی شہرت رکھتے تھے۔ تو جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو مقامی ہندوؤں اور ان مسلمانوں نے بھی جو کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے آزادی کے متوالوں پر عرصہ عزیز تنگ کر دیا۔ اس دوران ہمارے گھر پر 2 حملے بھی ہوئے تو ہمارے تایا جان نے ابا سے کہا کہ قاری احمد تم اپنے خاندان کے ساتھ جلد از جلد پاکستان کوچ کر جاؤ۔ ہم نے ہجرت کے لیے جب رخت سفر باندھا تو بھارت میں بڑی بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ بڑی تعداد میں لوگ جلد از جلد اپنی نئی سرزمین پاکستان پہنچنا چاہتے تھے۔ ہر طرف دنگا فساد، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ تو ابا نے پہلے پیلی بھیت سے بریلی جانے کا ارادہ کیا، پھر ہم وہاں سے آگرہ سے بمبئی اور وہاں سے پانی کے جہاز کے ذریعے کراچی پاکستان پہنچے۔ گو کہ سننے میں یہ بہت آسان لگتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری پھر تیسری جگہ گئے اور بآسانی پاکستان پہنچ گئے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک تو ابا اکیلے نہیں تھے، پھر ہندوؤں بلوائیوں کا خوف سر پہ منڈلا رہا تھا، اور اپنا سب کچھ زمین جائیداد، مال و دولت، زیورات، آبائی گاؤں چھوڑ کے جانے کا غم الگ۔ جب ہم آگرہ پہنچے تو ہمارے باریش شیروانی پہنے پروقار شخصیت کے حامل ابا نے ایک ہندو سے پوچھا، بھائی یہاں کہیں پانی مل جائے گا؟ جس پر اس نے چل آگے بڑھ ورنہ یہاں تیری لاش تڑپ رہی ہوگی کہہ کر جھڑک دیا۔ اس وقت جو خوف اماں ابا نے محسوس کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ جب کراچی بندرگاہ پر اترے تو پہنچے تو اپنے ہی ملک تھے، لیکن پھر بھی ایک اجنبی دیار تھا کہ اس وقت وہاں نہ کوئی واقف کار تھا نہ دوست و احباب۔ ابا اماں تو یو پی کے ایک چھوٹے سے علاقے پیلی بھیت سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی وہیں گزاری۔ کراچی جیسا اتنا بڑا شہر تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ خیر، جہاز سے اترنے والے تمام مہاجرین نے کیماڑی سے پیدل سفر شروع کیا۔ نیٹی جیٹی کا پل عبور کرنے کے بعد جو پہلا محلہ پڑا وہ کھارا در تھا، جہاں پہنچتے پہنچتے دن ڈھل چکا تھا۔ ہم تھکے ماندے بھوکے پیاسے فٹ پاتھ پر اپنے کل اثاثے، ایک دری، لوٹے اور ایک ٹین کا صندوق لے کر بیٹھ گئے۔ ذرا سوچیں کہ ایک گھریلو پردہ دار شٹل کاک عبایا پہنی عورت نے بے سر و سامانی کے حال میں وہ وقت کیسے گزارا ہوگا۔ پھر جب اسی طرح بے یار و مددگار 2 دن گزر گئے،
تو وہاں موجود شملے کے ایک درزی لطیف نے، جنہیں بعد میں ہم لطیف ماما کہتے تھے، ابا سے کہا کہ میرے گھر کے ساتھ ہی ایک کمرے کا ایک فلیٹ خالی ہے، تم اس میں شفٹ ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ فٹ پاتھ سے منگا مل مول چند بلڈنگ کے ایک کمرے کے فلیٹ میں منتقل ہو گئے۔ لیکن ابھی رہائش اختیار کیے 4-5 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا تعلق بھارت کے کسی شہر سے تھا۔ اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس فلیٹ پر تو میں قبضہ کر کے گیا تھا، آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فوراً یہاں سے نکلیں۔ ابا نے اسے بھی بتایا کہ ہم نے کن حالات میں یہاں سکونت اختیار کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کھارا در پولیس چوکی سے پولیس لے آیا اور وہ ابا کو گرفتار کر کے حوالات لے گئی۔ ایسے میں اماں نے ہمیں گود میں اٹھایا اور سامان کے ساتھ واپس سڑک پر آ گئیں۔ وہیں محلے میں ایک سندھی غلام رسول سومرو کی دکان تھی۔ اس نے ہم لوگوں کو جو بے آسرا دیکھا تو پہلے پولیس چوکی جا کے ابا کی ضمانت کروائی، پھر راشن لے کے دیا اور ساتھ 50 روپے بھی دیے کہ کوئی کام شروع کر لیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے ابا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے اپنی ڈائری میں لکھا کہ جب میری مغفرت کے لیے دعا کرو تو غلام رسول سومرو کو ضرور یاد رکھنا کہ وہ اس سرزمین پر میرا پہلا محسن تھا۔ میرے والد کا تعلق علماء پیروں کے خاندان سے تھا، وہ خود بھی عالم حکیم تھے۔ انہوں نے شہزادوں کی سی زندگی گزاری تھی، لیکن پاکستان کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آنے کے بعد یہاں انہیں ایک کے بعد ایک امتحان کا سامنا تھا۔ خیر، ابا کہیں سے سرمے کے پتھر لے آئے جنہیں اماں نے گھر میں پیسنا شروع کر دیا، اور یوں ابا نے میونسپل کارپوریشن کی عمارت کے باہر سرما اور منجن فروخت کر کے روزی روٹی کمانی شروع کر دی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک روز ایک شخص نے انہیں پہچان لیا کہ آپ تو حکیم قاری احمد ہیں، جس پر ابا نے کہا جی میں وہی ہوں، لیکن اس وقت مجبوری کے تحت یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ ابا کو اپنے ساتھ ایک بک سیلر سلطان حسین کے پاس لے گیا اور وہاں انہیں بطور سیلز مین رکھوا دیا۔ اس طرح پاکستان میں ابا کی پہلی نوکری 35 روپے کی لگی، جس سے انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ گو کہ جس وقت ہم پاکستان آئے تھے ابا کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن اللہ کی مدد نے انہیں اس قابل بنایا کہ انہوں نے اپنے تمام بچوں کو نہ صرف بہترین تربیت دی بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی اور خود بھی لکھنے پڑھنے کا شوق جاری رکھا۔ ابا ایک بہترین مصنف تھے، ان کی 35 کتب شائع ہوئیں۔ ویسے میں ہمیشہ ایک بات سب سے کہتا ہوں کہ ہجرت کر کے آنے والی ہم سے پچھلی نسل کے ذہنوں میں 2 باتیں راسخ تھیں کہ ایک تو ذاتی مکان بنانا ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنی زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے، اور دوسری یہ کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے۔ تو اس نسل نے اپنا سب کچھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور مکان، چاہے ایک کمرے کا ہی کیوں نہ ہو، بنانے پر لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میری نسل کے بچے بے حد قابل تعلیم یافتہ اور سمجھدار ہیں۔ بعد میں یہ سلسلہ منقطع ہونا شروع ہو گیا، پھر ہمارے والدین نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو گھر بنائے تھے وہ بھی بکنے لگے، ایک دوسرے کے لیے علاقے اجنبی ہو گئے۔ سیاسی علاقائی صورتحال، عصبیت نے جو حصار باندھا، اس کے سبب بھی ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس ملک کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسی لازوال قربانیاں دیں۔ بہتوں کے خون تو اس زمین کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ اپنا وطن، آبائی گھر، آباء و اجداد کی سرزمین، بزرگوں کی قبریں، زمینیں جائیدادیں چھوڑ کر آنا ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار اپنے ابا کی آنکھوں میں ان کے گاؤں کی یادیں تیرتی دیکھیں۔ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، ہم کھارا در میں جس فلیٹ میں رہتے تھے اس کی گیلری میں ایک جگہ چاندنی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، یعنی چاند کی روشنی بکھری تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ابا خود کو سمیٹ کر اس ٹکڑے میں بیٹھ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگے کہ پیلی بھیت میں ہمارے بڑے بڑے گھروں میں ایسی ہی چاندنی بکھری ہوئی ہوتی تھی اور ہم چارپائیاں ڈالے صحنوں میں لیٹتے تھے۔ آج یہاں پہلی بار میرے گھر میں چاندنی اتری ہے تو پیلی بھیت کی یاد آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں کے تار رو پڑے۔ خیر، میں نے کئی مرتبہ ابا سے کہا کہ اب حالات بہتر ہیں، آپ کچھ روز کے لیے بھارت چلے جائیں، اپنے رشتہ داروں سے مل آئیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ البتہ ایک بات ضرور کہی کہ میرا جانا تو اب ممکن نہیں، لیکن بیٹا اگر کبھی تمہارا پیلی بھیت جانا ہو تو میرے شہر کی مٹی لیتے آنا اور وہ میری قبر پر ڈال دینا۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ
ہمیں اور آنے والی نسلوں کو ہرگز یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسائل و مصائب کے کیسے خونی دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ وطن ہمارے لیے صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، ہمارا غرور، ہماری دولت ہے۔ یہ ملک ہم نے ان گنت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو اس کی ناقدری تو کسی صورت جائز نہیں۔ پروین اختر۔ پروین اختر کے والدین کا تعلق ہندوستان کے شہر امبالہ سے تھا اور قیام پاکستان سے چند روز قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی ہجرت کہانی سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اماں بتاتی تھیں، ایک روز ابا بھاگتے ہوئے گھر آئے اور کہا، صدیقہ صدیقہ جلدی کرو، ہمیں پاکستان جانا ہے، ہم سب کو آج رات ہی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہندو کسی بھی وقت حملہ آور ہو جائیں گے، ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ یہ سن کر اماں اور گھر کے باقی خواتین ہکا بکا رہ گئیں۔ پھر اماں نے جو ایک نئی نویلی دلہن تھیں صحن میں کھڑے کھڑے اس 4 منزلہ حویلی پر ایک نگاہ ڈالی جس میں وہ ہزاروں سپنے سجائے بھی آ کر آئی تھیں، جس کا ہر کونا ان کے نئے جیون کا آغاز کا امین تھا، جس کی دہلیز در و دیوار سے چند ہی روز میں ان کا ایک قلبی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ ان چند لمحوں میں بھلا وہ اپنی اس جنت سے کیا کچھ سمیٹ سکتی تھیں، تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پھر کپڑوں کے 2-3 جوڑے اور اپنا تھوڑا سا زیور ایک چھوٹے سے دھاتی صندوق میں ڈال کر ہجرت کی تیاری کی۔ یوں ہر عمر کے 8-10 افراد پر مشتمل یہ قافلہ امبالہ سے پاکستان کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے کہ میری اماں اور ماموں بس 2 ہی بہن بھائی تھے۔ جس وقت پاکستان بننے کا اعلان ہوا اس وقت ماموں اپنی تعلیم کے سلسلے میں کسی اور شہر میں تھے، تو انہوں نے فوری وہاں سے گھر جانے کی تیاری شروع کی، جس پر ان کے دوستوں نے منع بھی کیا کہ ہم یہاں سے سیدھا لاہور چلتے ہیں، تمہارے باقی گھر والے بھی وہیں آ جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، اور یوں وہ اپنے والدین کو لینے نکل کھڑے ہوئے، لیکن راستے میں ہندوؤں بلوائیوں کے ہاتھ چڑھ گئے، جنہوں نے انہیں بری طرح مارا پیٹا۔ پھر کچھ لوگ انہیں زخمی حالت میں لاہور لے کر آئے، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میری اماں کو اپنے بشیر بھائی کی موت کا بے حد دکھ تھا، وہ دن رات انہیں یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ ہندوؤں نے میرے جوان جہان معصوم بھائی پر ذرا بھی رحم نہیں کیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں میرے بھائی کا خون بھی شامل ہے۔ خیر، اماں بتاتی تھیں کہ جب وہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے تو کئی مرتبہ ان کے قافلے پر ہندوؤں بلوائیوں نے حملہ کیا، جس میں ان کے والد سمیت خاندان کے کئی لوگ شہید ہو گئے، مگر خوش قسمتی سے میرے اماں ابا بچ گئے۔ ابا کہتے تھے کہ یہ تمام مصیبتیں جھیلنے کے باوجود جب ہمارا لٹا پٹا بھوک پیاس سے بے حال قافلہ سرزمین پاکستان پہنچا تو ہر ایک پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس طرح ہم اپنے ملک تو پہنچ گئے، لیکن ابھی کئی اور امتحان ہمارے منتظر تھے کہ ہم تو اپنا سب کچھ امبالہ چھوڑائے تھے، تو معاشی اعتبار سے ابتدائی 4-5 برس بہت کٹھن ثابت ہوئے کہ ہم نے کبھی چٹنی روٹی تو کبھی صرف نمک کے ساتھ روٹی کھا کھا کر پیٹ بھرا، مگر اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور بالآخر اسکول ماسٹر کی ملازمت مل گئی تو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ محمد امین ملک۔ محمد امین ملک کا تعلق کلر کہار چکوال سے ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر 14-15 سال کی تھی اور وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے 1947 کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے کہا کہ ضلع چکوال میں 26 گاؤں آتے ہیں جن پر اس وقت ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ وہ لوگ تعداد میں تو کم تھے، لیکن معاشی اعتبار سے مستحکم ہونے کے سبب پورے چکوال پر ان کا قبضہ تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اب ہندو اور سکھ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم بے حد خوش ہوئے، البتہ ہندو بہت افسردہ اور ڈرے سہمے تھے کہ اب ان کا کیا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت پاکستان بننے کا اعلان ہوا تو ہمارے اور آس پاس کے دیہات کے چند بزرگ ہندو اور سکھ خاندانوں کو بحفاظت بارڈر تک چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح میرا بھائی جو اس وقت ہندوستان کے اجمیر کیڈٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا، تو میرے اماں ابا کو اس کی واپسی کی فکر ستانے لگی۔ اماں رات رات بھر جاگتی رہتیں، بالآخر 2 ہفتے بعد وہ خیریت سے پاکستان آ گیا۔ اگر دور حاضر کی بات کریں تو آج کی نسل پاکستان کے حالات سے مایوس نظر آتی ہے، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ آج ہم بہت بہتر حالت میں ہیں۔ میں نے غلامی کی زندگی دیکھی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں
کہ پاکستان ہمارے لیے ایک نعمت مترقبہ ہے، اس کی قدر کریں۔ پہلے ہمارے گاؤں میں کوئی ایک مسلمان بچہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا، جبکہ آج ہر گھر میں کئی افسر موجود ہیں۔ میری ہی مثال لے لیں، میرے 2 بیٹے ہیں۔ میں جس نجی بینک سے بطور آفس بوائے ریٹائر ہوا، میرا ایک بیٹا اسی بینک سے بطور نائب صدر سبکدوش ہوا، جبکہ دوسرا بیٹا پاک فوج میں بریگیڈیئر ہے۔ پہلے جس گاؤں میں ذرائع ابلاغ کا نظام نہیں تھا، آج وہاں سڑکیں، اسکول، کالجز بن چکے ہیں۔ تو میری نظر میں ترقی کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ غلام بانو وسنال سے تعلق رکھنے والی غلام بانو قیام پاکستان کے وقت 10-12 برس کی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہندو مسلمان سب مل جل کر رہتے تھے، تیج تہوار سب ساتھ مناتے تھے، لیکن اجارہ داری ہندوؤں ہی کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں لکھوں، کتاروں اور امیر کی دکانیں تھیں جن سے ہم راشن وغیرہ خریدتے تھے، یہاں تک کہ جب ہندو ہجرت کر رہے تھے تو ان کا مال و دولت لوٹنے کے بجائے گاؤں کے کئی مسلمان گھرانوں نے ان کی دکانیں، کاروبار باقاعدہ خریدا، جبکہ نقد زیورات وغیرہ وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ پاکستان بننے کی ہمیں خوشی تو بہت تھی، لیکن جب میں اسکول گئی اور خالی بینچز دیکھیں تو بہت افسوس بھی ہوا کہ میری سکھیاں سہیلیاں اب یہاں سے جا چکی ہیں۔ میں آج کی نسل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، لیکن گاؤں پر راج انہی کا تھا۔ تو یہ جو آزادی ہے، اس کا کوئی مول نہیں، اس کی قدر کریں۔ پاکستان میں کمیاں خامیاں تلاش کرنے کے بجائے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔